الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبہ وسلم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی عز و جل میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اور جب ہماری اس دربار میں حاضری ہو، اور یہ وہ دربار ہے کہ جہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی جو دنیا میں نازل ہوئے، سوائے میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور کچھ کہہ سکیں، اور اس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، جس کے سبب بلکہ یہ کہا جائے کہ اسی شفاعت کے طفیل دیگر شفاعتیں بھی یہ دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگ بخشش کے پروانے لے لے کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے رہیں، اور بے خوف ہو کر دربار الہی عز و جل میں حاضری دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب عز و جل ہم سے راضی ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آج میرا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یعنی معرفت الہی عز و جل ہے۔ آج ہم نے اس حوالے سے کچھ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ جس سے سمجھنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے مزید نزدیک ہو سکیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل کی قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ۔ انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ وجود خدا کے ایسے دلائل کہ جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔
تو پیارے محترم اسلامی بھائی، سب سے پہلے ہم معرفت سے متعلق چند باتیں سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اللہ عز و جل کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن و انسان اسی لیے پیدا فرمائے تاکہ میری معرفت حاصل کریں۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، کہ آپ نے دیکھا کہ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر کے حوالے سے جو ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں، ایک تو بات یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، مگر اس میں جو ایک چھپا ہوا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کریں گے، پہچان حاصل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پہچان اور معرفت کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہم کبھی بھی ان باتوں پہ توجہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے جو بزرگان دین دنیا سے پردہ فرما گئے ان کی جو سوچ ہوا کرتی تھی، ان کی جو سمجھ ہوا کرتی تھی کہ وہ اس قدر اعلیٰ ہوا کرتی تھی کہ وہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ موجود پاتے تھے، اور اسی خوف کے سبب وہ گناہ کی طرف نہیں بڑھا کرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پھر بھی اس کی معصیت کرتے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، اور نمازوں سے جی چوراتے ہیں، جماعت سے جی چوراتے ہیں، یعنی جماعت سے نماز۔ اسی طرح ہم دنیاوی آرام کے سبب اپنی نمازوں کو گواتے ہیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے جب ان کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو وہ ایک دم ڈر جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ تمام کیفیات پیدا کیا بلکہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت سے، بلکہ معرفت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور جس کے سبب ہم وقت تیری اور تیرے محبوب کی یاد میں زندگی بسر ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث قدسی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے، اور اس سے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ اولیاء اللہ نے نکالے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، جانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کے واسطے ہمیں پیدا فرما دیا تاکہ ہم اللہ تعالی کی پہچان کر سکیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے سوال جواب بھی کرے نا معرفت الہی کے حوالے سے، ہم تو کسی کو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے، بدقسمتی، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں، اور ہم تمام چیزوں کو سیکھتے بھی نہیں۔ اگر سیکھنے کا شوق اور ذوق ہو تو پھر ہم جہاں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں
تو ہم مسجد کی جلدی سے زینت بن جائیں، علم کی بات سیکھیں، معرفت کی بات سیکھیں، معرفت الہی ہم دعا کرتے ہیں، معرفت رسول کی ہم دعا کرتے ہیں، معرفت قرآن کی ہم دعا کرتے ہیں، اور معرفت حدیث کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معرفتیں بھی عطا فرمائے، اور شیطان اور نفس کی بھی معرفت اس لیے عطا فرمائے کہ ہم اس کے شر سے اور اس کے وسواس سے ہم مکمل بچ سکیں۔ تو پیارے اسلام بھائی معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں۔ دیکھیے، اب اللہ کی معرفت اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور حقیقت ہے کہ جن کو معرفت کی پہچان حاصل ہوتی ہے انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایمان تازہ کیجئے، اللہ کے نبی، آپ کے نبی، میرے نبی، سارے جہانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو کہ جیسا کہ اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر، اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جو بندے کے اندر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، صالحین بندہ ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ہم اس کو اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست کہتے ہیں، تو اگر وہ حقیقتاً معرفت الہی کو پالے، اور یہ معرفت کا حق ہے، جو معرفت الہی پالے یہ معرفت کا حق ہے کہ اللہ تعالی اس کو ان کرامتوں سے نوازتا ہے، اگر وہ چاہے تو سمندر پر بھی چل سکتا ہے اور اپنی دعا کی برکت سے اپنی جگہ سے پہاڑوں کو بھی ٹھہلا سکتا ہے، یعنی ان کی جگہیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ معرفت الہی کی عظمت جس شخص کو اللہ پاک کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ توبہ سے پہلے بڑے مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا، آپ نے توبہ کی اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، رب کریم کا آپ پر بڑا فضل ہوا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، مینا میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو وہ پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ یہ ہے معرفت کا رتبہ، یہ ہے معرفت کا رتبہ کہ جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، دیکھا آپ نے اصل جو ایک ہمارے اندر ایک پہچان ہونی چاہیے نا، وہ نہیں ہے۔ اور میں اس حوالے سے مزید مطالعہ کر رہا تھا جب، تو ایک نتیجے پہ پہنچا، مسجد ہماری ویران ہے، 5 وقت کی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں جو روٹین والے ہیں، باقی پڑھتے ہی نہیں نماز۔ تو گویا کہ معرفت الہی میں کمی ہے، اور حقیقتاً اللہ کی پہچان ہو جائے تو کیا اس نے جو ہم پہ فرض کیا ہے، جو ہم پر لازم کیا ہے، تو کیا ہم اس کو ترک کر دیں گے؟ یقیناً نہیں کریں گے۔ چلیں دنیاوی اعتبار سے آ جائیں، ہم جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے اپنے اصول ہوتے ہیں، وہاں کی اپنی SOPs ہوتی ہے جس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر
ہم اس پر عمل نہ کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں اس نوکری سے خارج کر دیا جائے گا کہ تم اس نوکری کے اہل نہیں ہو، تم نہیں کر سکتے یہ نوکری۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں ان کو پتا ہے، ان کو اس چیز کی پہچان ہے کہ مجھے جو نوکری پہ رکھا گیا ہے اس کام کے لیے رکھا گیا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ کام نہیں کروں گا تو میرا اس نوکری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سیٹ کو بھی نظر نہیں آئے گا تو سیٹ بھی خارج کر دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار میں ہم اس کو تنخواہ دے رہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھے، اور جس طرح وہ نوکری کے اصولوں کو جانتا اور پہچانتا ہے اور اس کے نہ کرنے پر اس کے نقصانات کو جانتا ہے، اسی طرح وہ لوگ کہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کاروبار کس ذریعے سے نقصان پہنچتا ہے، کس ذریعے سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اور ان اصول پہ وہ چلتے ہیں۔ اگر وہ ان اصول پہ نہیں چلیں گے تو وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ تو گویا کہ ان کو اپنے کاروبار کی بھی پہچان ہے، معرفت ہے کہ یہ سب چیزیں کروں گا تو پھر اتنا تجربہ ہو جاتا ہے، اتنی پہچان ہو جاتی ہے، کام کرتے 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 اتنا تجربہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کو کہ مطلب وہ ان کو پتا کہ اگر یہ کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ کام کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ بڑے بڑے لیکچرار جو ہے نا وہ بزنس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گے لیکچر دیتے ہوئے، بزنس مین جو ہوتے ہیں نا، مطلب جو بھائی اس طرح سے بزنس کیا جاتا ہے، اس طرح سے تجارت کی جاتی ہے، یہ کام اس طرح سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا پوری دنیا کے اندر تجارتی جو لوگ ہیں باقاعدہ ان کے انٹرویو لیے جاتے ہیں، گویا کہ ان کے جو انٹرویو لیے گئے تو وہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ کس طرح سے کاروبار کیا جاتا ہے اور لوگ کس قدر اس کے اندر منہمک ہو کر اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں اس پر۔ ایسا نہیں کہ ناکام ہو جاتے ہیں بلکہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ وہ دنیا کے اعتبار سے دنیا کے معمولات کی جان پہچان کرنے کے بعد وہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کا مال کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کا عیش حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہن سہن اپنا وہ بنا لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے وہ ایک پہچان کے سبب، دنیا کی پہچان کہ اگر میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو یقیناً یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس کی جتنی پڑھائی ہوتی ہے، جتنی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اسی کے حساب سے اس کے عہدے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ صحیح؟ اب کسی نے سی اے کر لیا، سیما کر لیا، کسی نے ماسٹر کیا، اسی کے حساب سے لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، اسی کے حساب سے لوگوں کو مینیجر ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، مطلب جی ایم بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مطلب یہ کہ پڑھائی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ سب ان کے لیے پہچان ہوتی ہے نا۔ تو وہ جب ان سب چیزوں کو وہ پہچانتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو حقیقی طور پہ جب پہچاننے لگ جائیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، ورنہ ہم تو اپنی جگہ پہ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہگیں گے، موتیں گے اور مر جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، بس یہی سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ۔ جبکہ پیارے اسلام بھائیو، اللہ کے اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کس کس انداز میں پائی ہے، اور دیکھیں ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ کس قدر مضبوط اور بھروسہ تھا کہ ایک خانقاہ کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارادت مند بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ ارادت مند ان کے حلقہ احباب کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، وہ پانی سے چراغ جلاتا ہے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، فلاں بزرگ ہے وہ پہاڑ کو کھسکا دیتے ہیں اپنی دعا سے۔ تو وہ جو خانقاہ کے بزرگ تھے وہ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کا سچا مومن بندہ اللہ کی بارگاہ سے میں یہ دعا کرے کہ یا اللہ ان دیواروں سے ہمیں کھجوریں عطا فرما دے، ابھی صرف یہی کہا تھا انہوں نے، کہا تھا کیا کہا تھا کہ کھجوریں جو ہیں وہ درختوں سے کھجوریں جو ہیں وہ دیواروں سے نکل کر آنا شروع ہو گئیں، درختوں سے نہیں نکلی، درختوں سے نہیں بلکہ دیواروں سے آ کر نکلنا شروع ہو گئیں، اور ان تمام حلقہ احباب نے
ان کھجوروں سے فیض یاب ہوئے. صرف اس نیک بندے نے یہ بات کہی تھی. کہتے ہیں نا کہ جب بندہ حدیث پاک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کہ وہ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری زبان بن جاتی ہے. پھر جو کہتا ہے اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ رتبات عطا فرماتا ہے، وہ مقامات عطا فرماتا ہے. ہمیں دیکھیں کہ ہم تو اپنی جگہ پر ہیں، ہم تو اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتے. گھر سے نکلنے سے مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے دنیا کے اعتبار ہم اس سے ہی نہیں نکل پاتے، اور اصل جو حقیقی زندگی ہے اس سے ہم نے آنکھیں اور اپنی عقل کو جو نا بند کر رکھا ہے. بدقسمتی. تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، معرفت الہی ملتی کیسے؟ ایک یہ ہمارے اندر بنیادی سوال ہے. اب آپ اتنی باتیں سن رہے ہیں، آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ بتاؤ معرفت الہی ملے گا کیسے؟ اس کو حاصل کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ حضور داتا گشت بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے بہت تفصیلی کلام ارشاد فرمایا ہے. آخر میں نتیجہ جو نکلتا ہے نا وہ کیا ہے؟ آپ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا اس حوالے سے، مگر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک کی معرفت نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے. اللہ پاک کی معرفت صرف و صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. جس پر اللہ پاک فضل فرما دیتا ہے اس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے. اب عبادت ریاضت سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا ولی صرف توبہ کے سبب فرما دیتا ہے. جس نے توبہ کی، حضرت فضیل جو تھے رحمت اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے مشہور ڈاکو تھے. کیا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے سبب ان کے اصلاح کا سبب بنا، توبہ کا سبب بنا. اور جب توبہ کی تو صدقے دل سے توبہ کی، توبہ تو نسوہ کی انہوں نے، اور انہوں نے معرفت الہی پا لیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر یہ بلند و بالا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. تو بہرحال اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں کے معرفت الہی جو وہ علم اور عقل کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. اس دنیا میں آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے. کیا رہے؟ ناکام رہے. کسی نے اپنے علم سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام تو رہے. نتیجن کسی نے یہ کیا، کسی نے چاند کی پوجا کرنا شروع کر دی، کسی نے سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی، کسی نے گائے کی پوجا کرنا شروع کر دی، کسی نے درخت کی پوجا کرنا شروع کر دی، کسی نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور ان کو ہی اپنا رب ماننے لگے. ان کو اپنا رب ماننے لگے. اب یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، اگر ہم یورپ پر ایک نگاہ ڈالیں نا، اور یورپین جو مسلمان ہوتے ہیں نا در حقیقت میں وہ اللہ کی پہچان پہ مسلمان ہوتے ہیں. اتنے واقعات میں نے پڑھے ہیں ان لوگوں کے جو موجودہ حالات کے، کہ اگر یہ اللہ تو سچا ہے تو پھر میری رہنمائی فرما. اس طرح سے ہیں وہ کون؟ یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوششیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے. یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوتا ہے جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے ہم اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں. اب یہاں ایک بات میں کہوں گا، ایک وقت ایسا تھا، میں نے بہت پہلے ایک بات یہ کہی تھی کہ لوگ اگر جیسے ہم لوگ کرکٹ نہیں دیکھتے ہے نا، فلمیں بھی نہیں دیکھتے، مگر کچھ کرکٹ اور کچھ فلموں کی کہانیاں اتنی لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتی ہیں، ہر ایک عام اور خاص جو ہے نا وہ اس فلم کی کہانی کو یا اس کرکٹ کا نتیجے کو سب کو کے علم میں آ جاتی ہے، سینہ بسینہ بتدریج آ جاتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی طرح آپ آئیے کہ مطلب اکثر ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے اس وقت
کہ کوئی انڈیا کی فلم تھی کہ پی کے فلم دیکھو، ہر کوئی پی کے فلم دیکھو، پی کے فلم دیکھو، اس طرح سے نا بزرگ مطلب داڑھی والے بولتے تھے یار اس دور کے اندر. ابھی تو بہرحال جب سے میں نے اس کی کاٹ کی ہے نا اور اس جمل جوتے لگائیں، یقین جانا کوئی بولتا نہیں. ہاں بولتا نہیں کہ پی کے فلم دیکھو. بھائی پی کے فلم کیوں دیکھو؟ میں نے کہا کہ جو کہانی آپ لوگ بتاتے ہو اس سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ اس کو تو خدا ملا ہی نہیں. اور میرا رب عز و جل قرآن مجید میں تو یہ ارشاد فرماتا ہے، میرا رب عز و جل قرآن مجید میں تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے ہم اپنی راہ ضرور دکھاتے ہیں. اور یہی وجہ کہ یورپ کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے عمل سے نہیں بلکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر حقیقت حال کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور جب وہ رجوع کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب عطا فرماتا، وہ مسلمان ہو جاتے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم سمجھو، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بنی اسرائیل کا. کہ ایک شخص تھا کہ جو گائے کو پوجا کرتا تھا، گائے کی پوجا کرتا تھا. ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا. گائے چارہ وغیرہ کھا رہی تھی کہ اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی. بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی. یہ وہ وقت تھا جب اس مشرک پر اللہ پاک کا فضل ہوا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ گائے جو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک ہی سے ڈر رہی ہے تو یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی. یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اے بادلوں کے رب، اور کہا اے بادلوں کے رب، اللہ پاک کو پکارنے لگا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بادل کو بھی خدا کہہ دیتا. آج کل کا دور ہے نا ایسا، مطلب ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، حق اور باطل کی تمیز رکھتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں جتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کافروں کو عطا نہیں فرمائی. یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ان سے بے عقلی والی باتیں اور نہ سمجھنے والی باتیں، نہ سمجھنے والی بات. اب دیکھیے قرآن پاک جو ہے، قرآن پاک میں کھلی نشانیاں ہیں سابقہ یہودیوں کے حوالے سے، نصرانیوں کے حوالے سے. اور ایک خاتون تھی جو کافرہ تھی یورپ کی، اور وہ مطلب کچھ اسلام سے متاثر ہونے لگیں جبکہ اسلام کی وہ کٹر دشمن تھی. اور جب انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ تو ہمارے ہی ذکر ہے اس کے اندر. تو وہ دلچسپی سے اس کو پڑھنا شروع کر دیا جبکہ اس کا پڑھنے کا مقصد کچھ اور تھا، نقائص نکالنے کا مقصد تھا اس کا. اور اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتی چلی گئی، ہدایت نصیب ہوتی چلی گئی اور مسلمان ہو گئی. یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا نا، یہ جو ایک سازش تھی، اس کے تحت یورپین مسلمانوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان ڈاکو ہوتے ہیں، مسلمان رحم دل نہیں ہوتے، ظالم ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو نا وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی اور اب تک لوگوں کو بھی ڈلی ہوئی ہیں. یہ بات نہیں کہ نہیں ڈلی ہوئی. یہ کیوں قرآن پاک کو نعوذ باللہ اس کی تحقیر کرتے ہیں، کہیں جلاتے ہیں، ہے نا، تاکہ لوگوں کے اندر نعوذ باللہ قرآن پاک کی نفرت پیدا ہو، اس کو کوئی پڑھے نہیں، کیونکہ اس میں حقیقت آیا ہے. اور اتنی حقیقت آیا ہونے کے باوجود یہ یہود و نصارہ جو ہے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہے. اور سب سے زیادہ علم تو انہی کے اندر تھا، آخری نبی کا علم ان کے اندر تھا، آخری نبی کا علم بھی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں تھا.
اور انہی کے ہاں سب سے زیادہ انبیاء اور نبی جو ہے وہ آئے سب سے زیادہ. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی دیکھیے کہ اب اس شخص نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ بادل تو ہی شاہ رب ہے, نہیں کہ تو گرجنے لگا ہے, تو تڑکنے لگا ہے, تو ڈرانے لگا ہے, تو ہی رب ہے, نہیں. کہا کہ تجھ پر جو تیرا رب ہے, اے بادلو جو تیرا رب ہے اس کو پکارنے لگا. اسی وقت اللہ پاک عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور جا کر اسے کلمہ پڑھائیے اور دین کی بنیادی باتیں بھی سکھا دیجیے. دیکھا پیار, یہ ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس طرح حاصل ہوگا؟ بھائی معرفت کیسے حاصل ہوگی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کے فضل کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی, عقل اور علم کے ذریعے نہیں, اللہ کے فضل کے ذریعے اور اللہ کی راہ میں کوششیں کریں. قرآن پاک وہ ہے, حدیثیں وہ ہیں ہمارے نزدیک جو سب چیزیں کھولتی چلی جاتی ہیں, دماغ کو وسیع کرتی چلی جاتی ہیں اور لوگ سیکھتے چلے جاتے ہیں, اور جب تحقیق کرتے ہیں تو وہی سب کچھ نکلتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب مکھی سے کہا کہ تم شہد کس طرح بناتی ہے, ابھی تو سائنس آئی نہیں, سائنس کوئی ایسا مطلب وہ حساب کتاب بنے نہیں کہ جو کوئی لیبورٹری ایسی نہیں بنی کہ جہاں پہ جو وہ تحقیق کرتی ہو. اور جب مکھی نے یہ کہا نا کہ ہم تو مختلف پھولوں کا رس لیتے ہیں اور شہد بنا لیتے ہیں, یہ کہا نا, تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اے مکھی وہ تو کسی قدر میٹھا ہوتا ہے. آپ نے بھی شاید چکھا ہوگا کبھی کبھی کسی پھول کا, میں نے بچپن میں چکھا, آپ میں سے کو بھی اتفاق ہو گیا ہوگا. کسی حد تک وہ میٹھا ہوتا ہے, کسی حد تک کڑوا ہوتا ہے نا, کہیں بد مزہ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, مطلب کوئی حد تک بے ذائقہ بھی ہوتا ہے. مگر وہ تمام پھولوں کے رس کو لے کر کیا کرتی ہے, اتنا میٹھا اور شیریں رس بنا لیتی. اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا, اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا. ابھی تو سائنس نہیں آئی ہے, جب تحقیق ہوئی تو یہی پتہ لگا. کھا کے دیکھ لیں, چکھ کے دیکھ لیں, ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں, اور یہ سب ہمارا اتفاق ہی ہوا ہے. مگر شہد اتنا میٹھا کیوں ہے؟ اس نے بھی جواب دے دیا, ہم سارا کا سارا رس لے لیتے ہیں, اور جو ہمارا امیر ہوتا ہے وہ ہمیں آپ پر درود و سلام پڑھاتا ہے, اور جب ہم وہ درود و سلام پڑھتے ہیں, آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں, تو ہوتا یوں ہے کہ جو راستے کے اندر جو راستہ ہوتا ہے اسی راستے میں یہ بد مزہ, یہ کڑوا, یہ کسی حد تک کھٹا, کڑوا, بے ذائقہ, صرف اور صرف درود پاک کی بدولت سے وہ شہد بن جاتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا انشاءاللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اب دیکھیں بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں, پوری قرآن کی آیتیں ہیں جس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. آپ لوگ تھوڑا جلدی آ جائے کریں, اور حقیقت ہے کہ وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا کم وقت لے لوں اور آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں, مگر میں نہیں پہنچاتا. کئی صفحے میرے ہر جگہ رہ جاتے, میں بیان نہیں کر پاتا. اب دیکھیں نا, اب ایک بات آتی ہے کہ بھائی اللہ کی معرفت ضروری ہے. جب اللہ کی معرفت کا معاملہ سلسلہ شروع ہوا تو اب اللہ کی معرفت حاصل کیسے ہوگی وہ بھی تو سمجھنا ہے. اب جب اللہ کی معرفت حاصل ہونے کا سبب پتہ لگ گیا کہ اللہ کا فضل چاہیے, اللہ کا کرم چاہیے اس کے لیے ہمارے ساتھ, اور تبھی شامل ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب بڑھیں گے, ہمارا قدم بڑھے گا, جب اللہ کا فضل ہم کو ملے گا. اللہ کے ٹھیک ہے نا. اب سوال آتا ہے کہ اللہ کا فضل بھی کیسے ملے گا, تو آئیے اس حوالے سے بھی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے, جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت مل جاتی ہے, اور اسے معرفت حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معرفت حال کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی میں کو ختم کر دیتا, میں کرتا تو چھری پھر جاتی ہے بکری پر, گردن پر, ہے نا. اسی طرح بندہ ہے وہ میں کرتا ہے نا, تکبر کرتا ہے. اب مثال کے طور پر کہیں مت جائیں, انڈیا نے کتنا تکبر کیا ورلڈ کپ کے حوالے سے, پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا, آپ کو معلوم ہے, اور آپ نے بھی خوشیاں منا لی, آپ بھی خوش ہو گئے,
اچھا وہ انڈیا ہارا اور اس نے کس قدر کس انداز میں اس نے جو ہے نا وہ بے ایمانیاں کی, سب کچھ کیا, آپ کو پتا ہے, آپ کو معلوم ہے. جبکہ زندگی جو وہ ہماری کھیل کود نہیں ہے, ہمیں کھیل کود کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا, سمجھے نا, کھیل کود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا, یہ بات یاد رکھیں. مگر ہماری توجہ جو کھیل کود پر ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کھیلتے بھی ہیں, کھیلنا پسند بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کھیلنا پسند, مگر جو اصل کھیل ہے وہ کھیلو نا بھائی, جو اصل کھیلنے کا کھیل ہے نا, جس سے انسان جو ہے تندرست رہتا ہے, وہ کھیلو نا, جو ورزش میں شامل. سب سے بہترین تو نماز ہے, نماز کی کثرت, نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیں, نوافل پڑھنا. یہاں تو نفل سے جی چوراتے ہیں, یہاں تو نفل سے لوگ جی چوراتے ہیں, بس صحیح ہم نے فرض اور واجب ادا کر لیا, یہ کافی ہے. یعنی جو نماز پڑھنے والے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا, وہ 9 رکعتیں عشاء کی پڑھ لیں گے, صحیح ہے نا, 10 رکعتیں کس کی پڑھ لیں گے, ظہر کی پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اور 5 رکعتیں جو ہے مطلب 3 اور 2 5 ہی ہو گئے نا, وہ مغرب کی پڑھ لیں گے. اب بس چلتا نا اپنا, تو وہ فجر کی بھی 2 ہی پڑھتے ہیں فرض, جو سنت موقعہ ہے اس کے لیے تو لازم ہے کہ اگر تم پر دشمن گھوڑے لے کے بھی سوار ہو جائیں تو تم نے سنت فجر کی چھوڑنی نہیں ہے بلکہ ادا کرنی ہے. یہ تو حدیث پاک ہے, لازم قرار دیا گیا. اس بنا پر تو یہ کہ جہاں جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے, لوگ سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں, پھر جا کے جماعت پکڑتے ہیں. تو بہرحال یہ پیارے سمجھ نتیجتاً کلام یہ نکلا اس کا کہ اگر ہم معرفت الہی کو چاہتے ہیں تو اپنی میں کو ختم کر دیں, اپنی انا کو ختم کر دیں, صحیح ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح میرے میٹھے محترم سے بھائیوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ, کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو, تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو. دیکھو کتنا واضح اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تعجب دلانے کا سوال ہے. یعنی خدا کا انکار کرنے والے کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آخر تم اللہ پاک کا انکار کیسے کر سکتے ہو, حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. حالانکہ تم مردہ تھے, قرآن کیا فرما رہا ہے, حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اب یہ کیا ہے یہاں اللہ کی معرفت سامنے آ رہی ہے نا, اللہ کی پہچان سامنے آ رہی ہے. یہ انسان کی 5 حالتوں کا ذکر ہوا. کتنی؟ 5 حالتوں کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, کہ حالانکہ تم مردہ تھے, اور یہ ہماری پہلی حالت ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہم کچھ نہیں تھے. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا, کہ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا. یہ ایک طرف سے ہمارے تکبر کی کاٹ ہے, ہماری انا, ہماری میں کی کاٹ ہے. ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ آخر تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو, اس قادر قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو, اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو, حالانکہ تم کچھ نہیں تھے, کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے. اپنی اس پہلی حالت پر تو غور کرو, کسی کے خیال میں تمہارا تصور تک نہیں تھا. کوئی ہے کہ جس نے تمہیں وجود دے دیا, کیا اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو, اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنے عقل, اپنے علم کے بھروسے پر رب کریم کی قدرتوں کا انکار کرنے لگو؟ کیا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک کے احکام اور فرامین کو اپنی عقل پر تولنے بیٹھو؟ نہیں, تم کچھ نہیں تھے, اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا. لہذا اپنا سر اس کے حضور جھکا کر عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکارا. کیا؟ سبحان ربی العالی. کیا پکارا؟ سبحان
ربی العالی، پکاریں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، مطلب پاک ہے میرا بلندیوں والا رب عز و جل۔ پیارے اسلام بھائی، پوری معرفت پہ، معرفت الہی پہ پوری قرآن کی صورت ترجمہ ہے، تفسیر ہے، بس وہی میں کہتا ہوں کہ بس وقت نہیں، سیکھنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو جانا اور سمجھا المختصر، کہ جب تک معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی ہم مسلح کی زینت بھی نہیں بن سکتے۔ ہمارے اندر اس چیز کی کوتاہی ہے، کمی ہے۔ یہی بات ہے کہ آج علم کی بات سیکھتے وقت بھی ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں، وقت کو دیکھتے ہیں، کیا کتنا وقت ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو، سمجھنے کو اور دل میں اترنے کو مل رہا ہے۔ کبھی بھی ہم اس چیز پہ نہیں سوچتے، بدقسمتی، کیونکہ ہم نے تو اپنی قسمت خود ہی خراب کر لی نا، کیونکہ ہم دنیا سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے۔ جبکہ دنیا سیکھیں گے تو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے معاملات کو بہتر کر سکیں گے، مگر آخرت کے معاملات کو بہتر، بولیے، آخرت کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ مگر دین واحد وہ دین اسلام ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے دینی معاملات کو، اخروی معاملات کو، قبر کے معاملات کو، برزخ کے معاملات کو اور دنیاوی معاملات کو بہتر انداز میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام چیزیں، تمام قوانین، کاروبار کے لے لیں یا زندگی گزارنے کے تمام اصول لے لیں، زندگی گزارنے تمام اصول لے لیں، یہ سارا کا سارا قرآن و حدیث میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں موجود ہے، ان کی سنتوں میں موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ قرآن تو بس ہم برکتیں لینے کے والے ہو گئے، ہم لوگ مانا کہ برکتیں ملتی ہیں، اس سے یہ انکار نہیں ہے کہ اس سے برکتیں ہمیں نہیں ملتی، قرآن پاک بس اس کی برکتیں لینے والے ہو گئے، اس کو سمجھنے والے، اس کی تعلیم پر غور و فکر کرنے والے ہم لوگ بالکل بھی نہیں رہے، بالکل بھی نہیں رہے کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یقین ہے یہ اتنا حسین بیان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کو 2-3 دفعہ میں نے اس کو پڑھا، پھر دیکھا، غور کیا میں نے، یعنی انسان سوچے تو صحیح یار، ہم زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، سو کے وقت گزار رہے ہیں، اپنا کاروبار میں وقت گزار رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں وقت گزار رہے ہیں، نہیں گزار رہے وقت تو اللہ کی یاد میں نہیں گزار رہے، تلاوت قرآن پاک میں نہیں گزار رہے، بدقسمتی سے کبھی نفلی عبادت میں نہیں گزار رہے، بلکہ نفلی عبادت تو دور کی بات ہے، فرض نماز میں اپنا وقت نہیں گزار رہے۔ فجر کا ہمیں ہوش نہیں تو ظہر کا ہمیں ہوش نہیں، عصر کی ہمیں خبر نہیں، اور مغرب اور عشاء کی ہمیں فکر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہی زندگی ہے، مر جائیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کے نبی اس سے بیزار ہیں۔ اے نمازوں کو چھوڑنے والوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک لو، کیا کر رہے ہو، کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے نبی کو، کس طرح بچ پاؤ گے؟ قرآن پاک تو شاہد ہے کہ جن لوگوں نے نمازیں گوائیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جب جائیں گے تو ان سے سوال ہوگا کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا، وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غور کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اذان ہوگی پھر سنت ادا کی۔